میرے آقا سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، سخی ہو سکتا ہے۔ مومن سخی ہو سکتا ہے لیکن بخیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخیل بھی کر جائے، کیونکہ بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کرے۔ بلکہ ایک مقام میں تو فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، اولاد کے بارے میں فرمایا تھا۔ جب اولاد ہوتی ہے تو آپ نے کہا مومن بخیل بھی ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے بزدلی بھی ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی اس وقت بندہ بڑا دلیر ہوتا ہے، ہر میدان میں ٹوٹ پڑتا ہے، ہر طرف ہاتھ ڈال لیتا ہے۔ جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، اولاد بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدلی بھی کر دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا دلیر ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بزدل ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بخیل بھی ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ تیسری بات جب پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کی گزری ہوئی زندگی کو جب پلٹ کر دیکھیں، اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں، دوستوں کی محفلوں میں، کاروبار میں، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کہیں جھوٹ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں؟ میرے حضور نے مومن کی تو شان بیان کیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے زندگیوں سے کہیں جھوٹ جڑ کے تو نہیں؟ اور میرے حضور کا نمایاں وز صادق اور امین بھی ہے، جس کو کافر بھی مانتے ہیں۔ جب آقا کریم نے کوہ صفا پر چڑھ یہ کہا، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہیں تباہ کر کے رکھے گا، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے اور وہ آ کر تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، کیا تم لوگ مان لو گے؟ سارے کے سارے کہنے لگے اگر ہم نہ دیکھیں تب بھی ہم مانیں گے، ہم کہیں گے اندھے ہیں، آپ کی بات کو ہم مان لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے آپ کے ہر بات پر ہمیں یقین ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں اس بات کو، اور وہ کہتے ہیں اتنا سچا، اتنا سخی، اتنا حسین، اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا ہمارے پوری زندگی میں، ہماری تمام زندگی میں آپ جیسے شخص کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم مانتے ہیں، نہ دیکھنے پر بھی ہم آپ کی ہر بات پر ہم مانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر بھی کہہ رہا ہے۔ ایشیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے جاپان، وہاں لوگ 120 سال کی زندگی ہوتی ہے، 120 سال کی عمر میں انہیں موت آتی ہے تقریباً، اور ہمارے یہاں 70-60 میں ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وجہ آپ کبھی وہاں جا کے دیکھیں، چھوٹا سا بچہ بھی اس ملک میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ کو وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں، قتل سے بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کو وہ چوری سے بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ کیا ان کا گوشت ہمارا گوشت سے علیحدہ ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ مٹی سے اور ہم کو الگ مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے رگوں میں کوئی علیحدہ خون دوڑ رہا ہے؟ نفس اور شیطان ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے؟ جتنی خواہشات ہمیں پیدا ہوتی ہے کیا وہی حال ان پر نہیں گزرتا؟ جو خواہشات ہم کرتے ہیں وہی خواہشات وہ بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے طرح انسان نہیں؟ کیا ان کی ضروریات ان کے مجبوریاں نہیں؟ کیا ان کے بیوی بچے گھر بار ان کے لیے نہیں؟ لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ماں نے بتایا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے استاد نے مدرسے میں بتایا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم کیوں بولے جبکہ ہمارے نبی نے مومن کی نشانی بتائی کہ میرا مومن وہ ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے باوجود بھی کیا اب بھی ہم مومن کہلاتے ہیں؟ ہمارے آقا نے بتایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر ہم نبی کے سچے غلام ہیں تو ہمارے زبان سے جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے اس سے، اور وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور دور ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا، جتنے بار وہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اتنے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ جس گھر میں جھوٹ بولتے ہیں اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں وہ گھر میں نازل نہیں ہوتی، اللہ کی برکتیں وہ گھر میں نازل نہیں ہوتی۔ اور بزرگوں نے یوں لکھا ہے اپنے کتابوں میں، جو شخص کاروبار کے لیے رزق کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کا رزق اس سے اتنا دور بھاگتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ جھوٹ بولتے ہی جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رحمت کے فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب کاروبار میں برکت کیسے ہو؟ گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ میاں بیوی میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو؟ صبح سے شام تک جھگڑے، فساد، نئے نئے پریشانیاں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے سچ۔ سچ بول کر دیکھو، تمہارے سارے پریشانیاں حل ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگا، صحت کے اعتماد سے تندرست رہیں گے۔ سچ بولنے سے اپنے اولاد بھی نیک ہوں گے، صالحہ ہوں گے۔ سچائی کو شعار زندگی بنا لو۔ رحمت کے فرشتے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کے لیے اپنے رحمت کے فرشتے اپنے پر تان دیں گے تمہارے اوپر، اور تم جو ہے وہ ایک انوار کے ماحول میں جینا سیکھ لو۔ میرے حضور نے بتایا ہوا دین، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے پر، یہ حضور نے دیے ہوئے انداز زندگی وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ صاف ستھری زندگی، طیب اور صاف زندگی گزارنے والے بنائے۔ یہ خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی حضور کے قدموں پر ڈالتے ہیں، انہی پر چھوڑتے ہیں، انہی کی غلامی اپنے نسوں میں، ہمارے ہر نس نس میں سمو لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر معلوم ہو جائے ہاں یہ حضور کا غلام ہے۔ ایسی زندگی، ایسی پاک زندگی، ایسی صاف ستھری زندگی، ایسی طیب زندگی جب ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ غلامی رسول تمہارے اخلاق سے معلوم ہو، غلام رسول تمہارے کردار سے معلوم ہو، غلام رسول تمہارے رویوں سے دکھائی، غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی۔
غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی، غلامی رسول تمہارے سخی سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے، حتیٰ کہ تمہاری بولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو۔ اپنی زندگی کو ایسی بناؤ۔ جب ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں، ہمارا جب وقت آخری وقت آتا ہے، جب ہمیں قبر میں لٹائیں گے، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، بھائی بہن بیوی بچے سب کچھ وہاں تنہا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جب وہ ہمیں وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم ایسی پاک صاف ستھری طیب زندگی اگر گزار کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے ہیں، تو خداوند قدوس کی قسم رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود استقبال کرنے کے لیے ہمارے قبر میں آئیں گے۔ اتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا، انہیں دیکھ کر پہچانے گا اور ان کے قبر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال کے لیے جب آتے ہیں، اتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا۔ نہ صرف تم زبان سے کہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ غلام وہ ہوتا ہے جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھلا کرتا ہے، اس کی طرف سے دوسروں کو کوئی نقصان ہونے نہیں دیتا، خود نقصان اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کو نقصان ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ مومن کبھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہودی جس راستے سے وہ چلتے، اگر ان کو پتھر نظر آتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے شاید یہاں سے مسلمان کا گزرنا نہیں۔ اگر وہ یہاں سے گزرتا تو راستے میں دکھے ہوئے سارے پتھروں کو ہٹا کے کنارے کر دیتا۔ یہ زندگی تھی صحابہ کی۔ ایسی زندگی کو اپنانے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تم کو دیکھ کر دوسرے بھی یہی زندگی گزارنے کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے۔ تو آئیے آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ آج ہم یہ عہد کریں گے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس حضور کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے اور ہمیشہ ہم سچ بولیں گے۔ اگر موت کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا تب بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگی اپنانے والا بنا، ہمیں سچا بنا، ہمیں سخی بنا، نہ کہ بخیل۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دوسروں کی تکلیف کو ہماری تکلیف جیسا محسوس کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا خود کے فائدے سے زیادہ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے حبیب تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ ہمیں مشکل کشا حضرت علی حیدر کرار شوہر بطول کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ ہمیں ولیوں سے محبت کرنے والا بنا، ہمیشہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنا، ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا جیسا کہ تیرے محبوب تیرے حبیب نے ہمارے لیے جو خواب دیکھے تھے، ہمیں ویسی زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔